نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج میں آپ کو توحید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب کبھی کوئی رسول کسی امت کی طرف بھیجا تو اسے دعوت توحید دینے کے لیے بنا کر کے بھیجا، دعوت توحید کے لیے بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو، یعنی شرک و بدعات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بیشتر جتنے رسول انبیاء نبی رسول بنا کر کے بھیجے ہیں، تمام نے آ کر کے دعوت توحید کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا مشن دے کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے تمام مشرکین مکہ کو، ہر ایک قبیلے کو ایک ایک نام لے کے، ان کے نام لے کے سب کو پکارا اور جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ لوگوں، یہ صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے گھوڑ سواروں کا، جو ابھی تم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں سچ بولتا ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق الامین انسان ہیں۔ مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، یہ بات کہو، اس بات کا اقرار کرو کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تمام لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ برادران اسلام، یہی دعوت توحید تھی جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر بھی کہا، مجنوں بھی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کوئی پہاڑ بھی ڈھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت توحید کی خاطر شیب ابی طالب میں رہ کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ یہی دعوت توحید تھی جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کے میدانوں میں پہنچے، جہاد ہوا، صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی۔ یہی دعوت توحید تھی، اور اسی دعوت توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت اتاری اور فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا والوں کو بتاؤ، مسلمانوں کو بتاؤ، مشرکین کو بتاؤ کہ میں اللہ ایک ہوں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ اولاد ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تمام عبادات، نظر و نیاز، عبادات، دعائیں، عبادتیں، نوافل، تہجدیں، حج، زکوٰۃ، تمام قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آج ہر مسلمان زبان سے ہی بات تو اقرار کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ میری گولی فیلی بدلی تمام قسم کی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہم جب کوئی غیر مسلم یا مسلمان بھی اس بات کو زبان سے اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود، معبود کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں ہے، رکوع اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، ہر قسم کی عبادات اس کے لیے۔ جب اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حکم کائنات میں اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبد الا ایاہ، عبادت بھی اسی ایک اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔